ہمارے دادا جان کی عادت تھی کہ وہ ملنے والے ہر آدمی کو سلام کیا کرتے تھے، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں ان کی اس عادت کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ مذہبی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں۔ دادا اور سلام۔ ہمارے دادا جان کی عادت تھی کہ وہ ملنے والے ہر آدمی کو سلام کیا کرتے تھے، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات ان کی اس عادت کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ مذہبی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں۔ دادا جان تو چلتے پھرتے نیکیاں کما رہے تھے، وہ لوگوں کو سلام کی صورت میں دعا دیتے اور لوگ بھی جواب میں ان کو دعا دیتے تھے۔ یہ دسمبر کا واقعہ ہے کہ کالے کوٹ اور پینٹ میں ایک آدمی اپنی لمبی کار سے اتر کر سامنے اسٹور میں جا رہا تھا، جس کے لیے اسے ہمارے پاس سے گزرنا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو دادا ابا نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا۔ دادا ابا سلام کر کے آگے بڑھ چکے تھے اور میں گم آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، جو حیران پریشان پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر نے اس کے لب معمولی سے ہلے، شاید اس نے وعلیکم السلام کہا تھا۔ میری انی اور شرمندگی دونوں ہی دادا ابا کی تیز نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیوں برخوردار مسلمان کے گھر بچے پیدا ہوئی ہو، پھر یوں سلام ہو اور پھر اب بنوں کی طرح سر گھماتے چلے جا رہے ہو؟ تم بھی کچھ زبان کو تکلیف دے لیا کرو، دادا ابا نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی الجھن دور کرنے کے لیے کہا، دادا ابا، لوگ ہنستے ہوں گے، تم جان پہچان جس کو نہیں ہوتی آپ پھر بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ ہنستے ہوں گے، کیا یہ لوگ تمہیں غیر مسلم دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ سلام کو عام کرو۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بچے یہ سن کر میں نے سر جھکا دیا۔ ہمیں نئی نویلی سائیکل خرید کر دی گئی تھی اور پھر سکول کی چھٹیاں بھی تھیں۔ ہمارے تو عید ہی تھی۔ نئی سائیکل کا جوش ہمیں اپنے محلے سے کچھ آگے لے آیا تھا، مگر کوئی بات نہیں، کتنی دور چلے جائیں، چند منٹ میں واپس آ سکتے ہیں۔ ہم نے پیار سے اپنی سائیکل تھپ تھپائی۔ سامنے ایک خوبصورت باغ تھا جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے اور خوبصورت جاگنگ ٹریک گویا ہمیں سائیکل چلانے کے لیے دعوت دے رہا تھا۔ ابھی ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ہماری گردن دبوچ لی۔ اب جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کا چوکیدار خونخوار نظر سے گھور رہا تھا اور قریب ہی رہنے والے کچھ لوگ بھی کھڑے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم سائیکل چلانے آئے ہیں، ہم نے بھی زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گردن چھڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہی لڑکا ہے جو روز باغ سے پھول توڑ کر لے جاتا ہے، چوکیدار نے کسی سے کہا۔ اس کے الفاظ نے گویا ہماری روح ہی فنا کر دی۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس محلے میں ایک قدر معقول آدمی نے آگے بڑھ کر ہم سے سوال کیا۔ نہیں، ہم تو وہاں سے ادھر سے گھر قریب ہے ہمارا، اب مکمل طور سے گڑ گڑا کر الٹا سیدھا بول رہے تھے۔ وین سے سکول اور سکول سے گھر آتے جاتے راستوں سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ ایک اور شخص کا بھیڑ میں اضافہ ہوا۔ کون ہے یہ آنے والے؟ بغور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ فاسد صاحب، یہ چور ہے، پھول چراتا ہے۔ چوکیدار کے ان الفاظ پر ہمارا دل تڑپ اٹھا۔ ذرا آرام سے خان صاحب، یہ بچہ تو کل عشاء کی نماز پڑھ کر کسی بزرگ کے ساتھ برابر والی کالونی کی مسجد سے نکل رہا تھا۔ کسی معزز گھرانے کا بچہ لگتا ہے، اجنبی نے چوکیدار کو ٹوکا تو ہم نے بھی نظر اٹھائی۔ یہ تو کالے کوٹ اور پینٹ والا وہی اجنبی تھا جس سے کل دادا ابا نے سلام کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو لوگوں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے قدم بڑھائے۔ جانتا ہوں، سلام کلام ہو جاتا ہے۔ کوٹ والا اجنبی مجھے لے کر میرے محلے کی جانب بڑھا بیٹھا۔ اگر تو پہچان جاؤ گے نا؟ اپنا اجنبی نے پیار سے پوچھا۔ جی وہ، ارے تم کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ تمہارے دادا مسجد میں کھڑے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سامنے ہی پھل والا ریڑھی گھسیٹتا ہمارے قریب آیا اور انکل کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں راستہ بھول گیا تھا، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ سامنے مسجد سے جی خیال علی الفلاح کی صدائیں آ رہی تھی اور گیٹ پر ہی مجھے دادا ابا نظر آ رہے تھے۔ میں نے انکل کا شکریہ ادا کر کے تیزی سے مسجد کی طرف دوڑا۔ سائیکل باہر کھڑی کر کے میں نے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم بابا۔ میں جیب سے 1 روپے کا سکہ نکال کر سیڑھی پر بیٹھے فقیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام انکل۔ میں نے وضو کر کے بیٹھتے ہوئے دائیں بائیں دونوں طرف سلام کیا اور وضو کے لیے آستین کے بٹن کھولنے لگا۔ دادا وہ مجھے دیکھ کر مطمئن انداز میں گلی صفوں کی
اور سب کی جانیں بڑھ گئے، اور مجھے سمجھ میں بھی اچھی طرح آ گیا کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر ہم نادان تجربہ کیے بغیر سمجھ نہیں پاتے۔